لفظی طور پر بیت کے معنی ہوتے ہیں وہ جگہ کہ جس میں انسان رات گزار سکے. بعض تو وہ جگہیں ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اسٹینڈ پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، بعض جگہ پر صرف چھت بنی ہوتی ہے، لیکن اس میں رات نہیں گزاری جا سکتی اور ہم اس کو بیت بھی نہیں کہتے. تو بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ اس میں ایسا انتظام ہو کہ اس میں انسان رات گزار سکے، رات کو آرام کر سکے. اب ضروری نہیں کہ اس میں رات گزارے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو، ایسے اسٹائل سے بنا ہوا ہو کہ اگر کوئی رات گزارنا چاہے تو رات گزار سکے. تو اس کی علامت یہ ہے کہ 4 دیواری ہو اور اوپر چھت ہو، اس کا دروازہ ہو کہ اس دروازے کو بند کر لیا جائے اور انسان آرام سے اطمینان سے رات گزار سکے. تو بیت اللہ کو بھی بیت اس لیے کہتے ہیں کہ 4 دیواری ہے، اوپر چھت ہے اور دروازہ بھی ہے. اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے. تو بیت اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ اس میں رات گزارتا ہے یا اللہ اس میں رہتا ہے، بلکہ یہ جو نسبت ہے یہ تشریفی نسبت ہے. یہ جو اضافت ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. جب 2 الفاظ کے درمیان کا کی کے آ جائے تو اسے کہتے ہیں یہ اضافت ہے. ایک مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے. تو یہ جو اضافت ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ تشریفی ہے. تشریفی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو اضافت ہے یہ اس کے شرف کو بتانے کے لیے. یعنی اللہ کا گھر کا مطلب ہوگا اللہ کا مقدس گھر، یعنی وہ گھر جسے اللہ نے تعظیم عطا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا. یہ مطلب ہے. جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو اس کے معنی ہے وہ اونٹنی جسے اللہ نے شرف عطا فرمایا. روح اللہ، اللہ کی روح. تو جب ہم کہتے ہیں میری روح، یا ہم کہتے ہیں فلاں کی روح جسم سے نکل گئی، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جسم میں جو روح تھی یہ اس کی تھی. لیکن جب روح اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی روح ہونے سے کوئی پاک ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی روح نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. تو روح اللہ کے معنی ہے وہ روح جسے اللہ نے شرف عطا فرمایا. تو یہ نسبت شرف کے لیے ہے، یہ نسبت تشریفی ہے. جب البیت آتا ہے قرآن پاک میں تو اس سے بیت اللہ ہی مراد ہوتا ہے، خانہ کعبہ. یوں تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، یعنی وہ مقدس گھر ہے، مگر بیت اللہ عام طور پر خانہ کعبہ ہی کو کہا جاتا ہے. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.